سینیٹر زرکا سرودی صاحبہ جی پلیز. رحیم، بہت شکریہ چیئرمین صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا بجٹ پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. اس وقت جیسے میری بہن پلوشا نے بھی کہا اور آنریبل سینیٹرز نے بھی کہا کہ اس وقت حالات بجٹ سے بہت بڑھ کے ہیں. اس وقت جو اس ہمارے خطے کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اسرائیل کی جو جارحانہ پالیسی اور ایک ظلم کی جو انہوں نے بارش کی ہوئی ہے مسلمان ملکوں پہ، غزہ سے لے کر اب ایران تک، اور اس سے پہلے جو انہوں نے مڈل ایسٹ کا پورا نقشہ تباہ کرنے کے لیے ہر جگہ رجیم چینج، ہر جگہ جھوٹے الزام لگا کے انہوں نے جس طرح ملکوں کو تباہ کیا ہے، جس طرح انہوں نے عراق پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جھوٹے الزام لگا کے انہوں نے عراق کو جس طرح تباہ کیا، اسی طرح اب ایران پر بھی اسی قسم کے جھوٹے الزامات لگا کے کہ ان کے پاس نیوکلیئر کیپبلٹی ہے، اور ان کو حالانکہ IAEA کے لوگ وہاں پر باقاعدہ ہر سال جاتے ہیں اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور ایران نے خود کہا ہے کہ ہمارا کوئی اس قسم کا انٹینشن نہیں ہے. لیکن ایران کا سب سے بڑا جو غلطی تھی اسرائیل کے خیال سے، اور ہمارے لیے ہم مسلمان بہت فخر کرتے ہیں ایران کی حکومت، ایران کے لوگوں پہ، جس طرح سے انہوں نے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی، جس طرح سے انہوں نے فلسطینیوں کو سپورٹ کیا. نہتے ہمارے بھائی بہنیں بچے جو وہاں پر کٹ رہے ہیں، جن کو جلایا جا رہا ہے، جن کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، جن کو پانی نہیں مل رہا، وہاں پر جو کام کرنے جاتے ہیں، خواہ وہ جرنلسٹ ہوں، خواہ وہ ڈاکٹر ہوں، ان کے ساتھ جو ظلم، جس قسم کی بربریت اسرائیل کر رہا ہے، اس کو ہم ہر طرح سے کنڈیم کرتے ہیں. اور اب وقت آ گیا ہے کہ اسلامی ملک کٹھے ہوں اور امن کے لیے آواز اٹھائیں. اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گی پاکستان کی حکومت کو، جس طرح سے ابھی ایک سفارتکاری کی ایک بہت بڑی انیشیٹو جو لے آؤٹ ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی 2018 سے 21 تک، ان 2.5 سالوں میں کووڈ کے باوجود 2 OIC کانفرنسز کرائی گئیں. عمران خان صاحب یونائٹڈ نیشنز کے فلور پہ جا کے انہوں نے تب اسلاموفوبیا کا نام اٹھایا، انہوں نے کشمیر کی بات کی، اور انہوں نے پہلی دفعہ 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کا دن قرار دلوایا یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی سے. یہ بہت بڑی پاکستان کی کاوشیں، اور صرف یہ تب ہی نہیں، پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا ہے، پاکستان ہمیشہ مسلمان ملکوں کے ساتھ اور ان سب ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اپنی حیثیت میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. اور اسرائیل کو ایک اور بھی ہم سے بہت بڑا ہم سے ان کو ایک تکلیف ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھی ایک آئیڈیالوجیکل ملک سمجھتے ہیں، اور پاکستان دوسرا آئیڈیالوجیکل ملک ہے پوری دنیا میں جو مذہب کے نام پہ بنا ہے، اور جو ہندو پاک کا جو علاقہ تھا اس میں مسلمانوں کے لیے جو ہندوستان کے جو ہندو تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بات کرنے کی جگہ نہیں دی، اور جو ایک تنگ نظری انہوں نے دکھائی اس کے مقابلے میں، تو ہم اس کی پوری طرح مذمت کرتے ہیں. اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان ہر طرح سے اکٹھے ہو کے اس کا، کیونکہ دیکھیے جب کوئی بھی بات آتی ہے، مسائل کچھ بھی ہوں، پارٹیاں کوئی بھی ہوں، جب ملک ہے تو ملک کے پیچھے سب پاکستانی اکٹھے ہیں. ہم میں نہ رنگ، نسل، مذہب، کوئی سیاسی ہمارے میں تفریق نہیں ہے. ہم پاکستان کے جھنڈے کے نیچے سب کھڑے ہیں، اور اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں ہماری سالمیت ہے. میں اب بات کرنا چاہوں گی جی بجٹ کی، لیکن اس پہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ بہت تکلیف ہے کہ یہ بجٹ وہ ہے جس میں امیر کو چھوٹ اور غریب کے ساتھ سراسر جھوٹ بولا گیا ہے. یہ بجٹ امیروں کے لیے بنایا گیا ہے. بہت افسوس ہے اس بات پہ. وہ 0.1% پاکستان کا جو اشرافیہ ہیں، جو کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ پروفیشنلز ہوں، خواہ وہ ٹریڈرز ہوں، خواہ وہ بیوروکریسی میں ہوں، خواہ وہ سیاست میں ہوں، وہ لوگ جن کا تسلط ہے
طاقت پہ جن کا تسلط ہے حکومت پہ، کوئی بھی حکومت آ جائے وہی انہی کا تسلط رہتا ہے، انہوں نے اس بجٹ میں اپنے لیے وہ مراعات دے دی ہیں جن کا میں آپ سے ابھی ذکر بھی کروں گی۔ اور غریب کو کیا دیا؟ دیکھیے 25 کروڑ عوام ہے، اس عوام کے اوپر یہ ملک کھڑا ہے، ان لوگوں کی آواز سے یہ ملک بنا تھا، تو ان کے ساتھ اتنا ظلم کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے حکمران کیا آخری دفعہ حکومت میں آئے ہیں جو انہوں نے کہا ہے جتنی چینا جھپٹی ہو جائے کر لو۔ تو ان کی جو محبت ہے امیروں کے لیے، میں یہ نہیں کہتی کہ امیر برے ہیں، امیر لوگ ہر ملک کو چاہیے ہوتے ہیں، امارت ہوگی تو ملک چلے گا، لیکن آپ پاکستان کی غریب عوام کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی امیر بنے۔ صرف جو پہلے سے امیر چلے آ رہے ہیں، جن کی طاقت پر اجارہ داری ہے، انہی کو آپ امیر بننے دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے اس بجٹ میں آپ نے کیا کیا، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ آپ نے بڑی جائیدادوں پر سٹیمپ ڈیوٹی کم کر دی۔ کیوں جی؟ وہ 50 کروڑ والے لوگ جن کو آپ نے نیب سے بھی آپ نے ان کو استثناء قرار دے دیا کہ ان کے پر کیس ہی نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، اور ان کے مہنگے گھروں پر مورگیج کی بھی آپ نے سہولت دے دی۔ اچھا، صنعتی خام مال جو کہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اپنے فیکٹریز کے لیے منگواتے ہیں، ان کو آپ نے چھوٹ دے دی۔ بھائی کیوں؟ یہ اسی طرح کی چھوٹ ہے جیسے آج تک ہم سوئی گیس جو کہ ہم عام صارفین کو نہیں دے رہے، سوئی گیس ان سے ہم مہنگے نرخ چارج کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم سبسڈی دے رہے ہیں فرٹیلائزر بنانے والی فیکٹریز کو، اور وہ 1 2 3 لوگ ہوں یا کارپوریشنز ہوں۔ یہ ظلم ہے پاکستان کی عوام پہ، ان کا آپ خون چوس کے، ان غریبوں کا خون چوس کے آپ امیروں کو دے رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ یہ بتائیے کہ ریل اسٹیٹ نہیں چل رہی تھی، اب ایک دم کیا ہوا کہ ریل اسٹیٹ سے آپ نے خریدار کو ہر قسم کی چھوٹ دے دی، بیچنے والے کو اس کا ٹیکس آپ نے بڑھا دیا۔ اب اگر اس کے بارے میں سوچیں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں کے پاس فالتو پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے جب وہ حکومت میں ہو یا کسی اور طریقے سے، تو پھر وہ ریل اسٹیٹ خریدتے ہیں، وہ زمین خریدتے ہیں، اور زمین خریدنے والوں کے لیے ان کے لیے یہ آسانی دی گئی ہے کہ ان کی سٹیمپ ڈیوٹی بھی کم ہو گئی، ان کے اوپر ٹیکس بھی کم ہو گیا۔ تو یہ سراسر زیادتی ہے اور یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی سپورٹ ہے جس کے ہم خلاف ہیں۔ عام آدمی کو جینے کا موقع دیجئے، عام آدمی کی آواز سنیں، بس کر دیں یہ ظلم۔ اور حکومت کو اس وقت چاہیے کہ ایک دست شفقت رکھیں عوام پہ۔ عوام بہت پس رہی ہے، غریب کے لیے، عورت کے لیے، بچے کے لیے، ڈس ایبلڈ کے لیے، مائنورٹیز کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ یہاں تو صرف میں سنتی ہوں کہ ہمارا سیلز ٹیکس، ہمارا جی ایس ٹی، لیکن غریب آدمی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ یہ بتائیے جی ایس ٹی جو آپ نے بڑھا دیا، جس میں کہ دودھ، صابن، چینی، ہر چیز پہ آپ نے بڑھا دیا، ارے بھائی کیوں آپ نے بڑھایا؟ جب آپ کہتے ہیں یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، ارے آئی ایم ایف نے تو آپ سے 2 چیزیں مانگی تھی، انہوں نے کہا تھا فسکل ڈسپلن اور آپ اپنے حکومتی اخراجات کم کیجئے۔ تو کہاں ہے فسکل ڈسپلن؟ آپ نے ایک ہاگ واش جیسی 2-3 باتیں کر دیں کہ ہم نے 4-5 اٹونومس ڈپارٹمنٹس کم کیے ہیں، 2-3-5 منسٹریوں کو آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو ڈاؤن سائز کیا جائے۔ مجھے یہ بتائیے، میں ڈیولوشن کمیٹی کی چیئرپرسن ہوں، اور 18ویں ترمیم کے بعد 17 منسٹریاں ختم ہونی چاہیے تھی فیڈریشن سے، اس وقت آپ کی 42 منسٹریاں ہیں فیڈریشن میں۔ ایجوکیشن آپ نے ڈیوالو کی، ہیلتھ آپ نے ڈیوالو کی، آپ نے الیکٹریسٹی، آپ کو پاور ڈیوالو کرنی چاہیے، اور اس طرح کی 17 ڈپارٹمنٹس آپ نے، ریلیجن آپ نے ان کو ڈیوالو کیا آدھا پچدہ، اور اس کے بعد وہی منسٹریاں دوبارہ سے آپ نے فیڈریشن میں کسی اور نام سے آپ نے ان کو شروع کر دیا، اور بڑے بڑے بجٹ سب کے پاس ہے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے، تو کارکردگی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے، جو حکومتی ڈپارٹمنٹس میں لوگ ہیں وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھی نوکریاں چلیں، لیکن جو لوگ اس وقت نوکریوں میں ہیں، ان کی آپ جب تک مدت ملازمت ہے ان کو آپ گولڈن ہینڈ شیک دیں، ان کو آپ پراپرلی ان کی جو فائنینشیل جو ان کی بنتی ہیں مراعات وہ ان کو دیں، لیکن
ان کو گھر بٹھائیں, ان کو گھر پہ تنخواہ دیں اور نئے لوگوں کو بھرتی کرنا بند کریں, کیونکہ اس وقت جو حکومت کے اخراجات ہیں وہی اس ملک کو نیچے لے کے جا رہے ہیں. اور جیسے میرے بھائی افنان نے ابھی بات کی, شکریہ ڈاکٹر صاحب, شکریہ زرکا صاحب. ڈیول سر ابھی تو بڑا کچھ رہتا ہے سر, بڑی مہربانی سر. مجھے تو بڑی مشکل سے کئی دن کی تک و جو کے بعد موقع ملتا ہے. تو یہ جو ہمارے بیوروکریٹ بھائی ہیں, میں ان سے کہتی ہوں کہ یہ جو ظلم کرتے ہیں, اور یہ جو ایف بی آر کا انہوں نے ذکر کیا, ایف بی آر کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں, اور بالکل ان کو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے. اور یہ جو انہوں نے جی ایس ٹی لگایا ہے, اس سے ان کا کیا مطلب ہے؟ اس سے یہ انفارمل اکانومی کو بڑھاوا دیتے ہیں. انفارمل اکانومی کو جب بڑھاوا دیتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 3 سالوں میں 20 ارب US ڈالر پاکستان سے باہر گیا ہے. 20 ارب US ڈالر. سر 15 منٹ, باقی سب کو آپ نے 15 اور 20 منٹ. پارلیمانی لیڈر 15 منٹ بات کر سکے. نہیں سر, میں خواتین کچھ سر ہمارا خیال کر لیں, بڑی مہربانی آپ. چلے جی خواتین ٹھیک. اچھا جی, اب سر آپ نے میری وہ توڑ دی جو تھی. اچھا سر, دوسری بات تسلسل توڑ دیا آپ نے میرا. اچھا فائلرز کے ساتھ یہ اگین یہ ایف بی آر کے طریقے ہیں کہ یہ انفارمل اکانومی کو پروموٹ کریں, کیونکہ انہوں نے فائلرز پہ ٹیکس لگایا. آپ مجھے بتائیے, جو پینشنرز ہیں جن کے بینک میں پیسے ہوتے ہیں, ان کے پروفٹ پہ آپ نے پہلے 10% سے 15% کیا, اب آپ نے اس کو 15 سے 20% کر دیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ انفارمل اکانومی میں آئیں, یعنی فارمل اکانومی سے نکل جائیں, اور فائلرز کو آپ سزا دے رہے ہیں. جو نان فائلرز ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان سے لیں, آپ فائلرز کے اوپر سارا ظلم کر رہے ہیں. بالکل جس طرح آپ ہم جیسے لوگ جو اپنے ٹیکسز دیتے ہیں, ہم پہ ظلم ہوتا ہے, یا سیلری کلاس پہ ظلم ہوتا ہے. تو یہ بند ہونا چاہیے. اچھا جی, ایک میں آپ کو اسی حوالے سے میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پاکستان میں ہم کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ ہم سب سے زیادہ چیریٹی دینے والا ملک ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن اندر کی کہانی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہسپتالوں میں مفت کھانا دیتے ہیں, جنہوں نے لنگر لگائے ہوتے ہیں, میرے 1-2 جاننے والے ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاملات کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوتا ہے, گورنمنٹ کی زمینیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن کی کسٹمز والوں کے ساتھ خانچے ہوتے ہیں, جو وہاں سے اپنی چیزیں نکال لیتے ہیں, جن کے ایف بی آر کے ساتھ خانچے ہوتے ہیں. تو وہاں سے پیسے حکومت کو غریب کر کے آپ چیریٹی دیتے ہیں, یہ کہہ کے کہ ہم تو بڑے اچھے, اللہ معاف کرے, ہم کسی قابل نہیں ہیں خود. لیکن یہ چیزیں سوچنے کی ہیں, اور یہ فائنانس منسٹری کو اس قسم کے جب یہ بجٹس لے کے آئیں گے تو یہ انہی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ بس کر دیں آپ, ہم سے اب یہ فردر برداشت نہیں ہوگا. فائنلی جی, میں نے چند ایک گزارشات کل دین تھیں فائنانس کمیٹی کو, جو میری ریکمنڈیشنز ہیں. اس میں جو میں نے ابھی فائلرز کی بات کی کہ پینشنرز کے اوپر, پینشنرز جو فائلرز ہیں ان کے اوپر جو آپ نے ان کے پروفٹس پہ 15 سے 20% آپ نے کر دیا ہے ٹیکس, اس کو واپس کیا جائے. دوسرا یہ کہ آپ نے ایگریکلچر اور اسمال ٹیکس فارمرز پہ آپ نے کہا ہے کہ 25 ایکڑ سے کم زمین جن کی ہے ان کو آپ نے ایگزیمپٹ قرار دیا ایگریکلچرل ٹیکس سے. تو میں نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے نمبرز دیکھے ہیں. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. جی جی. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے جو 8 ملین فارمرز ہیں, زیادہ تر کی زمین 12 ایکڑ سے کم ہے. تو اس کو آپ 25 ایکڑ سے 12 ایکڑ پہ لے جائیں تاکہ غریب آدمی کو ریلیف ہو, باقیوں کو نہیں. دوسرا, جی ایس ٹی کو آپ بالکل رول بیک کریں, یہ بہت بڑا ظلم ہے غریب آدمی کے اوپر. اس کے اور منیمم ویج کو آپ 35,000 سے بڑھا کے 40,000 کریں, یہ بہت ظلم ہے. آپ مجھے بتا دیں 35 یا 40,000 میں کون دیانتدار آدمی اپنے گھر کا بجٹ چلا سکتا ہے؟ نہیں پاسبل. دوسرا, ہم نے ابھی شہری رحمان صاحبہ نے بھی بات کی کلائمیٹ چینج کی. تو یہ کاربن لیوی اور ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ٹیکسیشن, اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے, ایک طرف سے ہم کس قسم کے کنفیوزڈ ملک ہیں, ہماری کوئی پالیسی پہ سوچ نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان فاسٹسٹ سولرائز ہوتا ہوا ملک ہے. لوگوں نے اپنے روف ٹاپس پہ سولر پلیٹس لگوائیں کیونکہ بجلی کے بل آپ کے قاتلانہ تھے, اور وہ اس لیے قاتلانہ تھے کیونکہ آپ کے اندر, حکومت کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہیں سب کے آئی پی پیز ہیں,
اور کیونکہ ان کی آئی پی پیز ہیں وہ سرکولر ڈیٹ سے ہزار ارب روپے پاکستان کی عوام کا خون چوس کے لیتے ہیں، تو اس کو بند کریں۔ سولر کے اوپر جو آپ نے ٹیکس لگایا یہ آپ واپس لیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور جو آپ نے پیٹرول پہ بھی لیوی لگائی ہے اس کی بھی کوئی منطق نہیں بنتی، کدھر سے آپ مطلب if you want to go towards renewable energy تو آپ الیکٹرک پاور کو، آپ الیکٹرک وہیکلز کو آپ ان کو سبسیڈائز کریں اور ان کو انسینٹیوائز کریں۔ جی شکریہ سر، دو باتیں اور رہ گئی ہیں سر، بڑی 15 منٹ ہو گئے، شکریہ جی۔ بالکل ٹھیک ہے سر، ایک تو آڈٹ ہونا چاہیے، جو ہم ڈیٹ دیتے ہیں، ہمارا 50% جو ہمارا بجٹ ہے اس کو ہم ڈیٹ سروسنگ میں دیتے ہیں، ہمیں اس کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ یہ پیسے کس طرح سے دیے جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے جو انڈسٹریل ڈیوٹی ایگزیمپشنز دی ہیں لگژری گڈز پہ، یہ کیوں جی؟ آپ نے امیر لوگوں کو ان کی جو عمارت کی جو لگژریز ہیں ان کے اوپر آپ نے ایگزیمپشن دے دی، غریب آدمی کے دودھ اور پانی کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا۔ تو یہ سب آپ بند کیجئے اور اپنے بجٹ کو ریویو کیجئے، کیونکہ یہ انتہائی ظالمانہ بجٹ ہے۔ اور ایک آخری بات، سی سی آئی کی میٹنگ کیوں نہیں ہوتی؟ آرٹیکل 153 ہمارے کانسٹیٹیوشن کا یہ کہتا ہے کہ ہونی چاہیے۔ این ایف سی ایوارڈ، اس کی ریویو کیوں نہیں ہوتی؟ اسی لیے آرٹیکل 161 ہمارا کہتا ہے کہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے پی کے خاص طور پہ جو ان کے ڈیو ہیں، جہاں پر اس قدر مسائل ہیں، فاٹا کے مسائل ہیں، اے جی این قاضی میتھڈ کے تحت یہ دینے چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ جی، بڑی